الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص کر بر صغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت ہو نہیں سکتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا. لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں. تاریخ انسانیت کا عظیم واقعہ، اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا. انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے. لیکن نبوت کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا. لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چونکہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے. 12 ربیع الاول اور صحابہ کرام، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اس دنیا میں چھوڑ گئے. اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے فداکار، آپ کے عاشق زار تھے. لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو یا کوئی جلوس نکالا ہو یا کوئی چراغاں کیا ہو یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہو. صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں. ان کے ہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے. جب وہ رسمیں ادا کر لی تو بس پھر چھٹی ہو گئی. بلکہ اسلام عمل کا دین ہے اور یہ تو جنم روگ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے. کرسمس کی ابتدا، یوم پیدائش منانے کا یہ تصور ہمارے ہاں عیسائیوں سے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے.
تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے حوارین اور صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے بدعت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ اس وقت یہ بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں، ہم بس اس دن جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس لیے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اور اب موجودہ صورتحال کرسمس کی، چنانچہ شروع میں یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ یہ ضرر و معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ جوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھ جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، چنانچہ پھر ناچ گانا بھی شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوئے یہ ہوا کہ وہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اس میں اور جوا اس میں، گویا اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی۔ کرسمس کا انجام اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی عصمت دری اتنی ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اب بات ہوگی میلاد النبی کی ابتدا سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے گا، اس واسطے کسی سے کہاں بات کو پہنچائے گا، اسی واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا۔ جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا اس طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے تو ہم حضور اقدس کا یوم پیدائش کیوں نہیں منائے۔ چنانچہ ایک ایک کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ نعتیں پڑھی گئی، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ یہ ہندوانہ جشن ہے، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ وہاں تک ابھی نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں کے ہاں پہنچ چکے۔ لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی شبیہ کڑی کی ہوئی ہے، کس طرح کعبہ شریف کی شبیہ کڑی کی ہوئی ہے، کس طرح لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہیں۔ معاذ اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ کا جشن نہیں بلکہ جیسے ہندیوں اور عیسائیوں کا عام جشن ہوتا ہے اس طرح کا کوئی جشن ہے، اور رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ سب سے بڑی خرابی ہے سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ حضور اقدس کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہے کہ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے
اور اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو حضور اقدس کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے، اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اس سے چھوکنے والے نہیں تھے۔ میرے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مثل اور کہاوت سنایا کرتے تھے کہ ان کے یہاں یہ کہاوت بہت مشہور ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بننے سے زیادہ سیانہ اور ہوشیار ہوں اور اس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں تو وہ باولا اور پاگل ہے، اس لیے کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی شخص بنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاوت سنانے کے بعد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بے وقوف ہے اور احمق ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا؟ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جنڈی ہے اور نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منائے اور اپنی تعریفیں کرائے، اپنی شان میں قصیدے پڑھائے، خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہے، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتی تو آپ ان کے اس پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری بھی ملتی، روپیہ پیسہ بھی ملتا اور دنیا کے ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دے تب بھی اپنی تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں۔ کیا آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید میلاد النبی منائے؟ بلکہ آپ کے آنے کا منشا وہی ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر دیا تاکہ تم ان کی نقل اتارو اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ انسان نمونے کا محتاج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نمونہ بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ ڈاکٹر کے لیے ہاؤس جاب لازمی کیوں؟ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے اور اس نے کتاب پڑھ کر علاج شروع کر دیا تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کی کوئی اور خدمت انجام نہیں دے۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی یا عملی نمونہ نہیں دیکھے گا اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔
اب مرض کتابی تفصیل کے ساتھ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا۔ اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ کتاب پڑھ کر قورمہ نہیں بنا سکتے۔ کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہے اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتے ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے۔ ہاں اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے اور اس سے عملی ترتیب دے دی، پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ تنہا کتاب کافی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ در حقیقت اس مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس کو اس غرض کے لیے بھیجا کہ تم یہ دیکھو کہ قرآن تو تمہاری تعلیمات ہے اور یہ نبی ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔ تعلیمات نبی کا نور درکار ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو کلی کتاب یعنی قرآن آیا اور اس کے ساتھ ایک نور آیا۔ اس اشارہ سے اس بات کی طرف کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے اور کتاب میں سب کچھ لکھا ہے لیکن اس کے پاس روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی ہے، نہ بجلی کی روشنی ہے، نہ چراغ کی روشنی ہے، بلکہ اندھیرا ہے۔ اس لیے اب روشنی کے بغیر اس کتاب سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اس طرح اگر دن کی روشنی موجود ہے، بجلی کی روشنی موجود ہے لیکن آنکھ کی روشنی نہیں، تب بھی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا جس طرح روشنی کے بغیر کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا نور بھیجا ہے۔ جب تک تعلیمات کا یہ نور تمہارے پاس نہیں ہوگا تم قرآن کریم نہیں سمجھ سکو گے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سراپا نور ہے۔ بعض نااہل اور ناقدر شناس لوگ اس آیت کا یہ مطلب نکالتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ یہ بجلی کا نور ہے، یہ ٹیوب لائٹ کا نور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ در حقیقت اس آیت میں یہ بتلانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کتاب مبین پر صحیح عمل کر سکو، اور اس نمونے کے بغیر تمہیں صحیح طرح عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کی تعلیمات کا نور کتاب اللہ کی عملی تشریح کرے گا، یہ تمہیں تربیت دے گا اور تمہارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے گا کہ یہ دیکھو اللہ کی کتاب پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مکمل اور کامل نمونہ بنا دیا۔ یہ ایسا نمونہ ہے کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہ نمونہ اس لیے بھیجا کہ تم اس کو دیکھو، اس کی نقل اتارو، تمہارا کام بس یہی ہے۔ آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ ہے۔ اگر تم باپ ہو تو دیکھو فاطمہ کے باپ کیا کرتے تھے، اگر تم شوہر ہو تو دیکھو عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کیا کرتے تھے، اگر تم حاکم ہو تو دیکھو کہ مدینہ کے حاکم نے کس طرح حکومت کی، اگر تم مزدور ہو تو دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور کیا کرتے تھے، اگر تم تاجر ہو تو دیکھو کہ سرکار دو عالم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں حضور کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو۔ بس تم اس نمونے کو دیکھو، اس کی پیروی کرو۔ اس مقصد کے لیے ہم نے نبی کریم کو بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کا یوم پیدائش منایا جائے، اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کا جشن منا کر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ ان کو ایسی اتباع کرو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اتباع کر کے دکھا۔